رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اہل ایمان کے لیے بہت ہی تر و تازگی کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا مہینہ ہے، اور خوب نوازشات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا اور آخرت ساری سنور جاتی ہے۔ تو اس حساب سے جہاں اور بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 5 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا اہل ایمان اور روزے داروں کے لیے۔ فرمایا 5 چیزیں جو ہے وہ مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو میسر نہیں آئیں، اس امت کے لیے خاص کی گئیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ روزے داروں کی منہ کی مہک ہے۔ روزے دار کی مہک اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ فرمایا پسند ہے، یہ پہلی فضیلت بیان فرمائی۔ دوسری فضیلت یہ فرمائی کہ روزے دار کے لیے صبح سے لے کے شام تک، افطار تک، مچھلیاں تک سمندروں میں جو ہیں وہ دعا کرتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ افطار ہو جائے، یعنی ساری مخلوق اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہے۔ مچھلیاں تک کا مطلب یہ کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے دعاؤں میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ معاملات ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری فضیلت بیان فرمائی 5 میں سے، جنت ہر روز ان کے لیے جو ہے نا آراستہ و پیراستہ کی جاتی ہے، جنت میں سجاوٹ بناوٹ تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اتنا بڑا اہتمام اللہ تعالیٰ روزے داروں کے لیے کراتے ہیں۔ اور اس طریقے سے نمبر 4 فرمایا جو خاص خصوصیت ہے اس امت کے لیے، فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ قید ہو جاتے ہیں تو اہل ایمان کو اعمال انجام دینے میں آسانی ہو جاتی ہے، نفس کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے خوب اہتمام سے نیکیاں ہوتی ہیں، جس کو ہم سارے محسوس بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور جو جتنا زیادہ توجہ کرتا ہے اسی حساب سے اس کو خوب زیادہ جو نا یہ معاملات آسانی سے انجام دینے میں سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نمبر 4 والی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ 5ویں جو فضیلت ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت، یہ شب قدر ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی جو دیگر فضیلتیں ہیں، شب قدر کی فضیلتیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے مغفرت کا، یہ خاص روزے کی فضیلت اور رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خصوصیت سے نواز دیتے ہیں۔ تو یوں جو ہے یہ 5 فضیلتیں روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزے کی برکت سے رکھ دی ہیں۔ تو یوں جو ہے نا ہمارے سارے کے سارے معاملات میں امت محمدیہ کی جو خصوصیات ہیں، تو روزے اور رمضان کی خصوصیات میں یہ 5 فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے عطا فرما دی۔ تو جب ہم روزے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ 5 خصوصیتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو یوں ہمیں جو ہے اس فضیلت سے بھرپور طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے، اور رمضان کی فضیلت و برکتوں کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو چوکس رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، نوعمری میں ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی بھی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا، جو مرض جو ہے نا انسان کو تھکا دیتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، چل پھر زیادہ نہیں سکتا، اور نماز صحیح سے نہیں پڑھ سک رہا ہے، جب وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے دوائیں چل رہی ہیں، تو آدمی دواؤں کی وجہ سے کبھی جو ہے نا وہ بیمار ہے، کبھی جو ہے وہ نیند جو ہے نا وقت سے بے وقت ہو رہی ہے، تو سارے معاملات اس کے سمجھنے کے منتشر ہونے کی وجہ سے اور ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے معمولات بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو یوں جو ہے نا یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جن کو صحت دی گئی ہے تو وہ قدر کریں، باقی جو جن کے معاملات کی بیماری کے تو عذر کے جو احکامات ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چھوٹ رکھی ہے اس کے مطابق کام کیا جائے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے نا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو اس مضمون میں بتا دیا کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے روزوں کو کبھی نہ چھوڑے، اور فرمایا کسی نے بغیر کسی عذر کے، سفر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی شرعی عذر، تو ایسا شخص اگر رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ پوری زندگی میں اگر اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے گا تو وہ فضیلت جو ایک دن رمضان کے روزے رکھنے کی ہے وہ پورے زمانے میں گزار دے تب بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جن کو رخصت دی ہے تو وہ رخصت کے حساب سے عمل کریں، مسافر ہیں یا بیمار ہیں تو بیماری کے حساب سے علماء سے رہنمائی لے کے اپنے عذر کے مطابق عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے معاملات زندگی صحیح گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے متبادل بھی رکھے ہیں۔ www.darsequran.com